ناموں کی حقیقت بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ اسماء اصحاب کہف کے بارے میں ہے. تو یہ دیکھیں کہ اصحاب کہف جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے وہ کیا نام ہے. وہ نام آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. پہلے نام آپ دیکھیں, نام کی ترتیب دیکھیں کہ ہم نے اس نام بھی لکھیں اور اس نام لکھ کے اس کو رومن میں بھی لکھ دیا تاکہ جو عام بندہ بھی اس کو پڑھنا چاہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو اپنے ورد میں رکھ سکتا ہے تاکہ نام پڑھنے میں سے کوئی غلطی نہ ہو. الہی بحرمت یملیکا مکسلمینہ کشفوتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس جوانس بوس و قلبہم کتمیر. یہ اصحاب کہف کے نام ہیں. اس میں رومن میں اس لیے لکھا ہے تاکہ دیکھیں نا, آپ کوئی بنگالی دیکھ رہا ہے, کوئی ہندی دیکھ رہا ہے, کوئی دوسری لینگویج میں دیکھ رہا ہے, کوئی دوسری لینگویج میں دیکھ رہا ہے. تو اچھا تم نے اس میں رومن میں نہیں لکھا ہوا, اس میں رومن والے میں جو بھیجا تھا تو وہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ چینل پہ مل جائے گی. ابھی اسکرین پہ بھی لگا دیں گے آپ کو جو اسکرین پہ بھیجی ہے. عمل کیا ہے؟ الہی بحرمت یملیکا, یہ نہیں, یہ نقش ہے. یملیکا مکسلمینہ کشوفتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس جوانس بوز و قلبہم کتمیر. یہ نام ہے. اور یہ نام بیٹا اس میں جو وہ لکھا ہوا ہے نا رومن میں, تم نے کیوں نہیں لگایا پہلے؟ وہ رومن میں ہے, آپ کے لیے لکھا ہوا ہے تاکہ جو جس زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس زبان میں آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے. اچھا اب وہ لوگ جو عام لوگ ہیں, وہ اس کو 7 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں گے. اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہیں گے وہ عمل اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ 7 دن کا یہ عمل ہوگا. اور 7 دن کے عمل میں اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ یہ عمل پہلے یاد کریں گے, اس کے صحیح طریقے سے یاد کریں گے تاکہ پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو. اور 700 مرتبہ 7 دن کا یہ عمل ہوگا. جب 7واں دن ہوگا تو 7ویں دن اس کا توشہ دیا جاتا ہے. اس کے لیے یہ کیا جائے گا کہ آپ 7 پاؤ, کتنا 7 پاؤ آپ گوشت لے لیں اور اس گوشت کو آپ نے ہڈیوں سے جدا کروا لیں, یعنی کہ بغیر ہڈی کا آپ نے گوشت لینا ہے. 7ویں دن, جب 7ویں دن آپ کا عمل ہوگا نا, اس دن آپ نے 7 پاؤ گوشت لینا ہے اور اس گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر لینا ہے. اس گوشت کا آپ نے سالن بنا دینا ہے. اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے. 7 وہ لوگ جو نیک لوگ ہوں, جو نمازی ہوں. سبحان اللہ. آپ اپنے دوستوں کو بھی 7 لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو اور اس میں سے کچھ حصہ آپ نکال کر اس میں روٹی چور کر, جس طریقے سے آپ نے لوگوں کی دعوت دی اس طریقے سے آپ کتمیر کی بھی دعوت کریں گے. تو جو کتمیر کی جو دعوت ہوگی وہ آپ نے الگ سے جو نکالا ہے اس کو آپ باہر لے جائیں گے. اور جب آپ اس کو لے کے جائیں گے تو آپ کو رستے کے اندر کتا ملے گا. اب کتا یا تو پورا براؤن کلر کا ہوگا یا پورا بلیک کلر کا ہوگا یا سفید کلر کا ہوگا. کسی بھی کلر کا کتا ہو آپ اس کے پاس رکھ دیں اور اس نیت سے رکھیں کہ یہ کتمیر کے لیے ہے. یہ رکھ کے آپ وہاں سے چلے جائیں تو آپ کا عمل یہ پورا ہو گیا. جب یہ اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر جو موجود ہیں یہ کس کے ساتھ موجود ہیں؟ رومن کے ساتھ, تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو. ایک دفعہ دیکھ لیں پھر پڑھ لیں. جو کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ رومن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تاکہ اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو. اب جب آپ نے 700 مرتبہ 7 دن یہ عمل کر لیا تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے جو دشمن ہوں گے نا وہ سمجھ لیں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گئے. تو غائب, مطلب شاہ صاحب جو شخص اس کا عمل کر لیتا ہے جی, اس کا دشمن کبھی بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس کی برکت ہے. اور عملیات کی دنیا میں اسماء اصحاب کہف کی بڑی اہمیت ہے. اور کالی دنیا کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے اس کا ایک نقش بھی ہے. سبحان اللہ. اس کا ایک نقش بھی ہے. آج میں وہ نقش بھی بتاؤں گا لوگوں کو
کہ اگر جو صرف 7 بار اس کو ورد میں رکھیں اور اپنے گھر میں لگا دیں. ورد میں نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں, لیکن اس نقش کو اپنے گھر میں لگا دیں. کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ اسماء اصحاب کہف کا نقش موجود ہوتا ہے, جو ترتیب بزرگوں کی دی ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس گھر کے اندر کوئی جادو ہو جی تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی برکت سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نیگیٹیوٹی ہو, آسیب ہو, چڑیل ہو, ہر چیز سے گھر محفوظ ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گھر نظر بد سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ گھر جلنے سے محفوظ, ڈوبنے سے محفوظ. اس گھر میں کبھی زندگی میں چوری نہیں ہوگی جس گھر کے اندر اسماء اصحاب کہف کے نام موجود ہوں گے. چوری کبھی نہیں ہوگی, کبھی چوری نہیں ہوگی اس گھر میں. اور کوئی کہتا ہے چوری ہو گئی ہے تو نہیں ہو سکتی اگر وہ لگائے. وہ جھوٹ کہے گا نا. اصحاب کہف کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے, ڈکیتی ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر تم چاہو کہ تمہارے کاروبار میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو, تمہارے کاروبار میں نقصان نہ ہو, تو تم اپنے کاروبار کی جگہ پہ یہ اسماء اصحاب کہف کا جو نام ہے اور جو اس کا نقش ہے وہ نقش آپ لگا دو. شاہ صاحب آپ کا نقصان نفع میں بدل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نیک لوگوں کے خالی نام کی برکتیں ہیں, سبحان تو اللہ. سوچو نیک لوگوں کی کیا برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سمجھ لیں کہ عملیات کی دنیا میں یہ عمل اسماء اصحاب کہف کا آفتاب کے مانند ہے. آفتاب کے معنی. سبحان اللہ. اس کی روشنی میں سارے کام ہوں گے. اس کی روشنی میں سارے کام ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضور جب بھی آپ سے کوئی عمل سنتے ہیں دل کرتا ہے بس یہی عمل ہے, آخری یہی ہے, اب یہی عمل کر لینا چاہیے. بندہ کرے کیا؟ دیکھیں میں کہتا ہوں نا جی کہ اپنے چاہنے والوں کو جب زندگی وفا کرے, زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لینا. آپ اپنے بیعت شاذلیہ میں نوٹ کرتے جائیں. جو سب سے آسان, سب سے کم ڈیوریشن کا یہ جو آپ نے چیزہ بتایا ہے. شاہ صاحب یہ 40 دن کا نہیں ہے, سبحان یہ 70 دن کا نہیں ہے, یہ 1 سال کا نہیں ہے, ساری زندگی کے لیے آپ کی کافی ہے. آپ اگر اس کو 7 دن کر لیتے ہیں, 700 بار پڑھنا ہے. 7 دن کر لیں. اچھا 7 دن میں آپ نے کیا احتیاطیں کرنی ہیں, پرہیز کیا کریں گے؟ پرہیز ترک جلالی و جمالی کر لیں. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں. اور لیکن جب 7واں دن ہوگا, 7ویں دن آپ نے اس ترتیب سے وہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. توشہ جو بنانا ہے. ہاں توشہ جو بنانا ہے. تو مطلب پہلے دن سے لے کر 7 دن یہ عمل کر لیا. ہاں تو اب وہ جو توشہ بنانا ہے وہ 8ویں دن کرنا ہے. یہ عمل مکمل کرنے کے بعد 7 دن یہ پورا ہو گیا, روزانہ 700 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ پڑھنا شروع کرتے ہو نا, جی ایک کتا آپ کے گلی میں آنے شروع ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کا عامل ہوتا ہے جی تو اس کا جو محافظ ہوتا ہے نا, جی وہ اس کی صورت میں ہوتا ہے. صحیح کس کی؟ کتمیر کی. صحیح. عملیات کی دنیا کے اندر جو لفظ کتمیر ہے, جی ہاں, اس کے بارے میں یہ کہ جب عامل اس کی روحانیت کو حاصل کرتا ہے نا, جی جب آمد ہوتی ہے جی تو ایک ایسے صورت میں ہوتی ہے کہ جو دشمن کو چیڑ پھاڑ دیتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف جو لفظ کتمیر ہے جی اس کے بارے میں یہ کہ اگر تم صرف اس کا بھی عمل کر لو نا تو یہ عمل قہری ہوتا ہے. کتمیر کا. ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی جادوگر کے لیے پڑھتے ہو نا جی. تو اس پہ کتا حملہ کرتا ہے. صحیح. اور ایسا حملہ کرتا ہے کہ اس کو جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے. اور اس اسماء اصحاب کہف کا جو عامل ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی درندہ جانور اس کے قریب نہیں آ سکتا. سبحان جو اس کا 7 دن کا عمل کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درندوں جانوروں سے اور حشرۃ الارض سے اور عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غرق, حرق اور سرق سب کے لیے, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ شیر اپنا منہ تک نہیں کھولتا. سبحان اللہ. اگر تمہیں ڈر ہو نا کہ تم جنگل میں ہو, تمہیں ڈر ہو کہ کتے تمہیں نقصان پہنچائیں, تمہیں ڈر ہو کہ بھیڑیے تمہیں نقصان پہنچائیں,
تمہیں ڈر ہو کوئی درندہ جانور تمہیں نقصان پہنچائے تو تم یہ اسم پڑھنا شروع کر دو، پھر وہی درندے تمہارے محافظ بن جائیں گے۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا صاحب دعوات ہوتا ہے نا وہ شیر کی سواری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا؟ شیر کی سواری، وہ شیر کی سواری کرتا ہے۔ صاحب دعوات سے کیا مراد ہے؟ صاحب دعوات سے مراد اس کے پورے نصاب ادا کرنا۔ تو آج آپ سارے نصاب ارشاد فرمائیں گے؟ وہ تو بعد کی بات ہے نا، جب بندہ یہ مکمل کرے گا تو پھر نصاب پہ پہنچے گا نا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مطلب جس نے ایک عمل کر لیا اس کے بعد دوسرا اس تیسرا، کے جب ایسے ہوتا ہے کہ 700 مرتبہ جب آپ 7 چلے کر لیتے ہیں 49 دن تک کے، تو آپ کا ایک نصاب کمپلیٹ ہوتا ہے۔ صحیح، یہ 7 دعوتیں جو آپ بتا رہے ہیں، میں وہی بتا رہا ہوں نا، 7 7 49 49 یعنی کہ 49، تو یہ ایک نصاب کمپلیٹ ہوگا آپ کا۔ ایسے ہی آپ نے 7 نصاب کرنے ہیں پورے مکمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح۔ اچھا، اس کو ہے یہ جو 7 نصاب پورے کرنے یکے بعد دیگرے وداؤٹ گیپ، ہاں اس میں کوئی گیپ نہیں ہوگا، اوہ ترتیب ہوگی۔ اچھا اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اگر، تو جب تم 49 دن پورے کمپلیٹ کر لو تو ایک بکرا ذبح کر دو، سبحان اللہ۔ اور اس کا جو ثواب ہے وہ آپ اصحاب کہف کے نیک لوگوں کے روحوں کو بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ حضور مجھے تھوڑا سا سمجھنے اگر دیں گے کہ دیکھیے گا کہ انہوں نے ہم نے ایک 7 دن کا نصاب، 7 دن عمل کیا، نصاب نہیں ہے ابھی، تو اب 8ویں دن کرنا یہ ہے، جو توشہ بنانا ہے، دعوت کی، سب کچھ ہو گیا۔ اب 9ویں دن سے دوسرا پھر آپ اسے ورد میں رکھ لیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، ورد میں رکھ لیں، 7 دفعہ ورد میں رکھیں بس، صحیح۔ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اور جو نصاب پورے کرنے والا آدمی ہے وہ پھر دوسرے دن سے شروع کر دے، جس دن 8ویں دن آپ وہ توشہ دے گا نا اسی رات سے شروع کر دے دوبارہ۔ اور ہماری جو بہنیں ایسی ہیں کہ جو اگر کوئی شرع عذر بیچ میں آتا ہے وہ نہ کرے اس کے اندر، اس میں وہ نہیں کریں گے۔ جب وہ اپنے معاملات سے فراغت پالے پھر وہ صرف 7 دن کا عمل کرے۔ میری بہنیں اس کے نصاب میں نہ جائیں، یہ صرف نصاب مردوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ لیں کہ عملیات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ تو ہماری بہنیں بھی اگر کوئی عملیات کرتی ہیں تو ان کے لیے 7 دن کافی ہیں؟ 7 دن کافی ہیں ان کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑا جلالی عمل ہے شاہ صاحب، جلالی عمل ہے، بڑا جلال رکھتا ہے یہ اپنے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو بندے کو بھی جلال آئے گا؟ بندے کو جلال سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم جلالی ہو جاؤ، اچھا، جلال سے مراد قہری ہوتا ہے دشمنوں کے لیے۔ دشمن پر قہر ہے، دشمن پر یہ ایسا قہر ہے کہ اس کا وار کبھی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اشداء علی الکفار، بالکل، اور مومنین کے لیے جو ہے وہ شیرین، نرم مزاج، میٹھا، اور اس کے لیے سختی والے، کہ المومن حلو و یحب الحلوہ، کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ تو مومنین کے لیے میٹھا اور جمالی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، نہیں اس کی تاثیر تو جلالی ہے، جلالی، کمال کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کے 2 کام بڑے کمال کے ہیں اسماء اصحاب کہف کے۔ جی، وہ 2 کام کیا کمال کے ہیں؟ ایک سب سے بڑا یہ حصار ہے، حصار، سب سے بڑا حصار ہے، سبحان اللہ، جس کو تمام حصاروں کا اگر بادشاہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حفاظت کے لیے یہ اسماء کمال کے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسرا قہر برسانے کے لیے۔ قہر برسانے کے لیے، ایک حفاظت کے لیے، اگر تم کوئی عمل کرتے ہو تمہیں ڈر لگتا ہے، تمہارا دل کمزور ہے، جی، چڑیا کی طرح مانند ہے، صحیح، ذرا سے کوئی گلاس بھی گر جاتا ہے تو تم ایک دم اچھل جاتے ہو، ہیں؟ تو تم اپنے اندر سے یہ ڈر ختم کرنا چاہو تو اسماء کہف کے جو اصحاب کہف کے جو نام ہے نا آپ اس کو پڑھنا شروع کر دو، اور اگر نہیں یاد ہوتے تو دیکھ کر پڑھ لو اور اپنے پاس لکھ کے اپنے گلے میں ڈال لو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بچے کہ جو ڈائن کی نظر کے شکار ہوں، ڈائن کی نظر، ہاں ڈائن کی نظر کہتے ہیں کہ تمام نظروں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جو کچے بچے چباتی ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ تو نظر کے ٹاپک میں ضروری تھا۔ نہیں ابھی یہ سنیں پہلے آپ جی جی، اصحاب کہف کے بارے میں، صحیح، جو ڈائن کی جو ڈائن باقاعدہ قصدن آتی ہے،
نظر لگانے کے لیے، نظر لگانے کے لیے نا، اس کو لینے کے لیے آتی ہے. اچھا. اس کی نظر سے مراد وہ نظر میں رکھتی ہے، وہ نظر میں رکھتی ہے کہ کون عورت پریگننٹ ہے، وہ کس کا بیٹا ہے. لڑکوں کو کھاتی ہے؟ لڑکوں کو کھاتی ہے. صحیح. تو جو عورت اس مرض میں مبتلا ہو کہ اس کے بیٹے نہیں جیتے، صحیح ہے. بعض ہے نا ایسے لوگ کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ پرورش پاتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں. صحیح. کیوں؟ جی. اس کا کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی ڈائن کی گندی نظر ہے. اچھا، ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ڈائن کی گندی نظر ہوتی ہے نا، اس کی جو ماں ہوتی ہے نا، وہ سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیونکہ وہ اس کو دیکھتی ہے خواب کی حالت میں، بیداری کی حالت میں، ایک ایسے غنودگی کی حالت میں. حاملہ خاتون کو کیوں احتیاط کرنے کو کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب جایا کرو تو دعا پڑھا کرو. فرمایا نا آپ نے صحیح کہ میری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اس آیت کا جو اس دعا کا ترجمہ ہے. صحیح ہے نا؟ جی جی. کہ دعا کرا کرو. تو اس سے کیوں کیا کرو؟ تاکہ تم ایسے کوئی نظروں سے محفوظ رہو، ڈائن کی نظر سے محفوظ رہو، شیاطین کی نظر سے محفوظ رہو. صحیح. تو جو عورت اس مرض میں مبتلا ہے وہ اسماؤں کو پڑھنا شروع کر دے. صحیح. یا یہ جو نقش جو میں بتاؤں گا ابھی، وہ اپنے گلے میں ڈال لے، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں لگا دے. شاہ صاحب مجالے کہ کوئی مچھر بھی آ جائے. ایک مثال دیے. اچھا. صحیح ہے. میں تو بہت خوش ہو گیا کہ بجٹ کم ہو گیا مچھروں کے لیے، اب چیزیں نہیں لانی پڑیں گی. ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ گھر کے اندر جب مچھر آتے ہیں نا، آپ کو نظر آتا ہے. اسی لیے جو شیاطین آتے ہیں نا تو ہمیں محسوسات نہیں ہوتے. صحیح. ہمیں نظر نہیں آتے لیکن محسوسات ہوتے ہیں. صحیح. حضور بعض بزرگوں سے واقعی سنا ہے بالکل ایسا کہ جیسے ضرر دینے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ لگایا جائے تو محفوظ رہتے ہیں. تو وہ مچھروں اور مکھیوں کے لیے بھی لگایا جاتا ہے. ہر اس جاندار کے لیے لگایا جا سکتا ہے جو تمہیں زر پہنچا سکتا ہے، جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. جس گھر میں کھٹمل بہت زیادہ ہوں، جس گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہوں، جس گھر میں سانپ بہت نکلتے ہوں، جس گھر میں چوہے بہت زیادہ ہوں. صحیح ہوتا ہے نا، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. جی جی. وہ اپنے گھر میں لگا دیں، ایک چھپکلی نہیں ہوگی، ڈھونڈیں گے چھپکلی کھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف لگا لینے سے برکت ہے. اور پڑھنے سے کیا معاملہ ہوگا پھر؟ سبحان اللہ. جو لکھنے والا ہے اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اب وہ نقش آپ کی اسکرین پر موجود ہے، نقش لگاؤ. وہ نقش بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ نقش کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا. اچھا. ہاں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا. یہ نقش آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یہ نقش کا آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں. اس کی جو PDF ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اور ہمارا جو YouTube چینل ہے اس کی کمیونٹی پہ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے ڈاکٹر عبدالواری شاذلی کے نام سے، اس میں بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا. باقی ہمارے جتنی بھی براڈ کاسٹ ہیں اس میں یہ نقش سینڈ کر دیا جائے گا. شاہ صاحب یہ نقش ایسا ہے. اچھا، یہ نقش دائرے میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے مرشد فرماتے ہیں، میں نے ان سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، آپ اسماء اصحاب کہف کثرت سے پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا. جی. کس کو خواب میں دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ جو اصحاب کہف کے تھے. سبحان اللہ. ان کو خواب میں دیکھا. سبحان اللہ. اور ان سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور، کہ آپ کے نام کی برکت اور نسبت سے میں لوگوں کو دیتا ہوں. بعض کو شفا ملتی ہے، بعض کو فائدہ ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا. صحیح. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں حضور نے واقعہ سنایا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جی. تو ان بزرگوں کو آپ نے فرمایا کہ تم جو نام ہے نا اس کو دائرے میں لکھا کرو اور بیچ میں وَقُلْبُهُمْ کتمیر لکھ دیا کرو.
क्या कल्बुहुम कितमीर लिख दिया करो, कितमीर लिख दिया करो। सही। तो फरमाते हैं कि उनकी आँख खुल गई। जब उनकी आँख खुली तो वो बड़ा खुश हुए। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने जब इस तरतीब से लिखकर लोगों को देना शुरू किया तो 10 लोगों को अगर देना तो 10 के 10 को फैज़ पहुंचा, फ़ायदा हुआ। सुभान अल्लाह। ये जिस मकसद के लिए दिया जाए काम करेगा सर, ये जिस मकसद के लिए आप दो फ़ायदा करेगा, मतलब एक तो हिफाजत के लिए या किसी मुहिम के लिए या कोई कामयाबी के लिए, कोई काम ना होता हो, रुकावट है, दे दिया जाए काम, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा काम। अगर किसी को डर हो कि मैं अपना रिश्ता भेज रहा हूँ जी, वहाँ से मायूसी ना हो, वो या साहब कहफ के नक्श लिख के अपने साथ रख के ले जाए, सुभान अल्लाह, इसकी बरकत से मायूसी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स किसी मसाहिब में गिरफ्तार हो जाए जी, वो इन अस्माओं को पढ़ना शुरू करे। अगर कोई शख्स कैद हो और उसको फांसी की सज़ा हो गई हो, क्या फांसी की सज़ा हो गई, उसको ये अस्माए असाबे कैफ दे दो और उसको कहो कि 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दे, 7 दिन में फांसी मुलतवी हो जाएगी उसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बाकायदा तजर्बा है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसका बच्चा गुम हो गया हो, जी जिसका बच्चा घर से भाग गया हो, जी, यही गोलाई में लिख के और कितमीर के नीचे उसका नाम लिखे और लिखे फ़लाँ बिन फ़लाँ जो भागा हुआ है वो हाजिर शुरू, उसको हाजिर कर दो और उसको लपेट के वज़न के नीचे दबा दो। 3 दिन में बच्चा वापस लौट आता है। भागा हुआ, मैक्सिमम 7 दिन, कम से कम 3 दिन। इतनी देर में लौटता है बच्चा जितनी देर का फासला होता है जिस जगह पे वो होता है और जहाँ पे उसको लौटना होता है। सुभान अल्लाह। मतलब ये जो नक्श है इसके नीचे लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ को, नक्श मौजूद है ना जी हाँ। भाई, इसका इसी तरीके से लिखे, नीचे नाम लिखे, जो बच्चा भागा है उसकी माँ का नाम लिखे और लिखे उसको हाजिर कर दो। सुभान अल्लाह। तो लिखना ज़रूरी है या प्रिंट के नीचे भी लिख दें? लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो प्रिंट के नीचे भी लिख लें। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी सखावत को सलाम है। तो वो बच्चा लौट आएगा। जिसकी बीवी रुक गई हो, जिसकी बीवी लड़के मैके चली गई हो, जिसकी बीवी ने बोलना हो कि मुझे तो तुझसे खुला चाहिए, उसको लाने के लिए, उसको लाने के लिए देखो 7 दिन में आएगी, उसके बाद मुझे फ़ोन करके बताना मेरे से। सुभान अल्लाह। और बाज़ बहनें ऐसी हैं जो मतलब घरों पर बैठ गई हैं, शौहर लेने नहीं आते, तो शौहर को हाजिर करने के लिए, शौहर को हाजिर करने के लिए भी ये इस तरीके से करें, लेकिन पढ़ें ज़रूर 7 बार इन अस्माए मुबारक को। पढ़ने से जिस दिन आप ये लिखे वज़न के नीचे रखें उस दिन से आपने 7 मरतबा लाजमी पढ़ना है, पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, पढ़ने की अपनी अलग तासीर है। हुजूर ने क्या फरमाया, जो अस्माए मुबारक लिख कर रखता है सफ़र उसका सलामती के साथ होता है। सुभान अल्लाह, सफ़र में उसको कोई ईज़ा, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती सुभान अल्लाह। और इतनी सलामती रहती है कि कहते हैं कि जब तक वो वापस ना लौट आए, चाहे वो 10 साल बाद अपने वतन लौटे, वो सलामती में रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान उसके हर काम में बरकत होगी। सुभान अल्लाह, वो जिस काम में हाथ, मट्टी में हाथ डालेगा सोना बनेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।